السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و مکرم حاضرین محفل و سامعین دی وقار و ناظرین و عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سننے اور اس کو سن کر اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ علی احسان عظیم۔ اچھا بچوں، آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پورے مہینہ آپ لوگوں کو یاد ہے، 12 مہینے، محرم سے لے کر کہاں تک؟ ذی الحجہ تک، یاد ہے؟ محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر، حج کے مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے، پھر محرم سے نئے سال کا۔ تو یہ مہینہ رجب کا اسلامی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام انسان کی عقل کے اندر نہیں آتا، عام انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، عاجز کر دینے والا، سمجھ کے باہر ہے۔ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وہ کون سا معجزہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ معجزہ ہے معراج شریف کا۔ کون سا معجزہ ہے؟ معراج شریف کا۔ یہ مہینے کے اندر ایک عظیم رات آتی نا، جس کو ہم جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، وہ کون سی رات ہے؟ جاگنے کی رات تو بولتے ہیں، اس جگنے کی رات کا نام کیا ہے؟ شب معراج۔ شب معراج، 3 جگنے کی راتیں ہیں جس میں ہم جاگتے ہیں۔ پہلی شب معراج ہے، دوسری شب برات ہے، تیسری شب قدر ہے۔ ہر ایک رات کا نام ہے، اس کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ تو ہم اب جس جاگنے کی رات کے قریب ہے، اس جاگنے کی رات کا نام کیا ہے؟ شب معراج، رجب المرجب کی 27ویں شب، یعنی 27ویں رات۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے جو شمسی اعتبار سے، یعنی ہمارا یہ 20ویں سال چل رہا ہے، جس کی آج کیا تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے فروری کی، وہ تاریخ شروع ہوتی ہے رات کے 12 بجے، معلوم ہے نا؟ رات کے 12 بجے اب 4 تاریخ لگ جاتی، لیکن ہمارے پاس اسلامی جو کیلنڈر چلتا، جس کی رجب کی ہم آج 22ویں تاریخ میں ہیں، اب مغرب جیسے ہی ہوئی وہ تاریخ 22 سے جا کر 23 ہو گئی، تو مغرب سے جو ہے تاریخ اسلامی مہینوں کی بدل جاتی ہے، رات کے 12 بجے نہیں بدلتی۔ تو آج رجب کی 22 تاریخ تھی، مغرب کی اذان ہوئی، سورج ادھر ڈوبا، ادھر 23 تاریخ لگ گئی۔ تو ہم 27ویں رات کو یہ شب معراج سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دن کون سا ہوتا؟ 26 کا دن۔ 26 کا دن ختم ہوتا مغرب میں، 27 کی رات شروع ہو جاتی۔ تو 27ویں رات میں ہم جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ وہ کیوں کرتے؟
اس رات میں کیا ہوا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، اور اس کا خاص ربط ہمارا جو سیرت کا درس چل رہا ہے اس سے ہے۔ ہم پڑھے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے بہت خاص تعلق رکھتا ہے، تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سننا بھی چاہیے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے۔ تو غور سے سنیں گے نا آپ لوگ، ذہن میں بھی رکھیں گے نا؟ چلیے اسٹارٹ کریں گے۔ اب آپ کو 2 مہینے پہلے ایک واقعہ گزرا تھا شق صدر کا۔ شق صدر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کو کھولا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا تھا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا نا؟ میں اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مبارک میں 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ حضرت بی بی حلیمہ کے پاس تھے، ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی، اور تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، یعنی 40 سال کی عمر میں، اور چوتھی اور آخری مرتبہ یہ سفر پر جاتے وقت معراج شریف پر جب جا رہے تھے، چوتھی مرتبہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چاک کیا، قلب اطہر کو یعنی آپ کے دل کو نکالا، اس کو دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ پر لگا دیا۔ یہ چوتھی مرتبہ کب ہوا؟ معراج شریف کی رات میں، 27 رجب کی رات میں۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم پر لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو اس وقت کے جو عرب کے لوگ تھے، جس کو آپ پھر ہم آئندہ مہینے میں جب ذکر کریں گے تو وہ ڈیٹیل آئے گی کہ کفار مکہ کیسے تھے، کیا معاملات تھے ان کے، وہ آپ تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ لیکن یہ رجب کا مہینہ خاص معراج النبی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم تھوڑا آگے بڑھ کے معراج کی تفصیل سن رہے ہیں، پھر ہم ریٹرن وہیں جائیں گے حضور کے بچپن سے، پھر سے آئندہ مہینے میں شروع کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنا شروع کی، تو اس وقت کے مکہ کے جو کافر تھے بڑے بڑے، جن کے نام آپ نے سنے ہوگے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جو کافر تھے، یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستاتے تھے، بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، اور جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ان کے پیچھے پیچھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ رسول اللہ جس راستے سے چلے جاتے اس راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے اور بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا عرصہ ایسے ہی برداشت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لوگوں تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کو پھیلاتے رہے 10 سال تک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر سے نکل کر دوسرے شہروں میں بھی جانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف نامی ایک مقام ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ وہاں طائف میں کیا کیا لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت قبول کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی ایکسیپٹیڈ اور ریجیکٹیڈ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو قبول کر لیا جائے یا پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ سن لی بات، سن کے ریجیکٹ اس طرح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اتنا پتھر برسائے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، اور اتنا خون نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے اندر وہ خون جا کے آپ کے جوتوں سے چپک گیا تھا، جو خون سے جوتے بھر گئے تھے، اتنا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیفوں کو برداشت کیے، اور انہی ایام میں آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا وصال ہوا، اور آپ کے ایک چاچا تھے جو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ 2-3 صدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تھے، ان صدموں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے افسردہ رہنے لگے، غمگین رہنے لگے۔ ہوتا نا بھائی مزاج کے اندر تھوڑا سا ڈاؤن بنا آ جاتا، کسی سے بات کرنا دل نہیں ہوتا، ہمارے پاس بھی ہوتا نا،
تو غم کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا دنیا کا بھی رواج ہے، اگر آپ کو ایسا بور محسوس ہو رہا یا کام میں دل نہیں لگ رہا تو تھوڑا گھوم لے کے آنا. گھوم کے آتے دماغ اپنا کیا ہو جاتا، فریش ہو جاتا، پھر سے نئے کاموں میں اپنا دل لگتا. ایک ہی کام کرتے کرتے بیزار ہو جاتے بعضوں پر، تو گھوم کے آ گئے، چکر لگا لیے، کوئی نیا کام کرے تو دماغ اس سے فریش ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اور دیگر فرشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، رات کا وقت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرما رہا ہے، اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد وضو کیا، پھر اس جسم اقدس کو آپ کے چاک کیا گیا، دھویا گیا، وہاں پر پھر آپ کو ایک سواری پیش کی گئی. اس سواری کا نام کیا تھا، براق. سنے آپ لوگوں کا نام، براق. اس سواری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وہ جانور تھا، اتنی اس کی سپیڈ تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی، آپ ٹیرس پر چڑھ جائے یا پہاڑوں پر چڑھ کر آپ دیکھیں تو کتنی دور تک آپ کو نظر آتا. آدھا شہر اپنا حیدرآباد اپنے کو ایک جگہ سے نظر آ جاتا، آدھے سے زیادہ شہر دکھ جاتا. ہم یہاں کھڑے ہو کر قلعے گولکنڈہ کی دیواروں کو دیکھ لے سکتے، اچھی بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گئے تو قلعے پہ سے گئے تو یہاں ہمارے چار مینار کے میناریں نظر آتی. تو آپ دیکھو ہماری نظر یہاں سے کتنی دور تک دیکھ سکے گی. تو اس جانور کی جہاں تک نظر جاتی تھی نا، انہیں ایک اسٹیپ لیا تو ان کا راستہ طے ہو جاتا. ہم ایک اسٹیپ لیے تو مسجد کے باہر بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور عطا فرما تھا کہ وہ جہاں تک دیکھتا تھا نا، جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، اس کا ایک قدم وہاں پر پڑتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا شاندار جانور پیش کیا گیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی سورت، اور پہلی سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں. کتنی دیر میں؟ رات کے مختصر سے تھوڑے سے حصے میں. وہ مختصر حصہ کتنا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور اللہ کا بولا کہاں سے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کئی ہزار کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. آج لوگ پلین میں بیٹھ کے بھی جائے تو کئی گھنٹوں کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن حضور کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے، مختصر سے حصے میں.
قبلے والی مسجد. اس کا نام دو قبلے والی مسجد کیوں ہے؟ کیونکہ اس مسجد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ کے بجائے بیت اللہ کو کعبۃ اللہ کو کر دینا تھا. بول کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا آیا؟ خالی خیال آیا. اللہ تعالیٰ سے حضور دعا بھی نہیں کرے یا بولے بھی نہیں کہ مولا ایسا کر دے, صرف سوچے حضور کہ کاش ہمارا قبلہ یہ ہونے کی بجائے یہ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ حضور کو اسی وقت حضرت جبرائیل کو بھیج کر وحی نازل فرماتا ہے. سورہ بقرہ کی آیتوں کے اندر دوسرے پارے کی پہلے صفحے کی تیسری آیت کے اندر تیسری آیت کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اسی طرف اپنے رخ کو پھیر لیجیے جس طرف آپ کا جی چاہتا ہے. آپ جس قبلے کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں اس طرف پلٹ جائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے دوران نماز اس قبلے سے اس قبلے کی طرف پھر گئے. تو اس مسجد کو اسی لیے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارا قبلہ مسجد حرام. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کس جانب؟ مسجد اقصیٰ, قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف. تو میں بھی جو بتا رہا تھا آپ کو, ہزاروں کلومیٹر کا سفر, کئی گھنٹوں کا سفر پلین میں گئے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے. اچھا مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے تو کتنی اسپیڈ سے پہنچے ہوں گے حضور؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سب سے زیادہ ہائی اسپیڈ آج ہمارے پاس مانی جاتی لائٹ کی اسپیڈ. ایک سیکنڈ میں کئی ہزار کلومیٹر تک لائٹ کی اسپیڈ ہے, 83,000 کلومیٹر کچھ ہے وہ. تو سب سے زیادہ اسپیڈ لائٹ کی ہے. آپ یہاں سوچ کرو کئی ہزار کلومیٹر کے بعد بھی انہیں کرنٹ فوری پہنچا دیتا سیکنڈوں میں. تو لائٹ کی اسپیڈ اس سے زیادہ تیز اسپیڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب آپ یہاں پر امیجن کریے, آپ کسی بائک پر ہیں یا کار میں ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں یا ٹرین میں ہیں. ٹرین میں تو سفر کرے ہوں گے نا, ٹرین میں آپ جا رہے ہیں تو ٹرین کی اسپیڈ 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر اس کی اسپیڈ ہے. وہ ٹرین اسپیڈ سے جاری اور ادھر کچھ بورڈ وغیرہ لگا ہوا ہے. آپ کو پڑھنے آتا, پڑھ سکتے 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے, بہت اسپیڈ سے وہ ٹرین نکل جاتی. تو آپ اس بورڈ کو, صرف آپ کو بورڈ دکھتا کہ ہے مگر اس کو غور کرے کرے تک ٹرین آپ کی آگے نکل جاتی ہے, آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. میں کیا بولا آپ کو؟ معجزہ. اسٹارٹنگ میں بولے نا, معجزہ یعنی عاجز کر دینے والا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم اتنی کم اسپیڈ سے, ٹرین کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں تو ہم بورڈ نہیں پڑھ سکتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اسپیڈ سے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتایا کہ ایک قدم اس کا براق کا پڑ رہا وہ جانور کا, تو کہاں پر جہاں اس کی نظر پڑ لی, اتنی اسپیڈ سے حضور جا رہے ہیں. تو اس اسپیڈ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا یہ حال ہے کہ زمین پر کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں حضور اس کو دیکھ لیتے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے. جب حضور آسمان پہ سے ان کی قبر کے اوپر سے جا رہے تھے, حضور نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. حضور بعد میں بتائے بھی کہ میں جب آسمان پہ سے جا رہا تھا معراج کے سفر کے لیے, موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ہم چلے گئے تو ہم کو نہیں دکھتا, لیکن حضور کے آنکھوں کا کمال یہ ہے, حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور جا رہے ہیں تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہ ڈاؤٹ آپ کو آ سکتا ہے کہ اتنی اسپیڈ میں کیسا دیکھیں. پھر ہم قرآن کی آیت کی طرف پلٹ کے آئے تو ہم کو پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا. کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں سیر کو. ایک ہوتا ہے سفر, ایک ہوتا ہے سیر. آپ سفر پر جا رہے تو آپ حیدرآباد سے نکلے, جس جگہ کے لیے جا رہے ہیں آپ وہاں پر جا کے رکتے. لیکن اگر آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ راستے میں رک کے مشاہدات کرتے ہوئے جاتے, ہر چیز کو دیکھ لیتے جاتے, انجوائے کر لیتے جاتے. اور سفر پر جا رہے ہیں تو ایک جگہ سے نکلے, دوسری جگہ جہاں جانا ہے وہاں پر پہنچ گئے, یہ سفر ہے. اور سیر کے لیے, گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہر چیز کو دیکھ لیتے جاتے. کہیں باغ دکھا وہاں رکتے, کہیں پانی دکھا نہر بہ رہی ہے وہاں رکتے, کہیں پہاڑ دکھ گیا, کہیں گرینری ہے, آپ اس کو دیکھنے کے لیے, آج کل تو فوٹوز کلک کرنے کے لیے رکتے. یہ خدا کی قدرت کے مشاہدات کرنے کے لیے
ठहर ठहर कर जाते हैं, इंजॉय करते हुए। इसको क्या बोलते हैं? सैर, तफरीह। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर पर नहीं रख गए, बल्कि सैर के लिए लेके। तो हर चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हुए लेकर आ रहे हैं। हर चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हुए जा रहे हैं, उसका मुशाहिदा करते हुए, उसको और फिक्र करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अब कहाँ पर पहुंचे? पहुंचते पहुंचते मस्जिद हराम से निकले थे, मस्जिद अक़सा पर पहला स्टॉप आया। वहाँ हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी सवारी से उतरिए और इस मकाम पर नमाज अदा करिए। उसके अलावा और दीगर मकामात पर भी रुककर हुजूर ने नमाज अदा की। अब वहाँ नमाज का मामला, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज के सैर पर, सफ़र पर बुलाया, तो हुजूर के आने से पहले तमाम अंबिया को हुजूर अल्लाह ताला ने उस मस्जिद में, मस्जिद अक़सा में जमा फरमा दिया। हुजूर आने से पहले सारे नबी, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, कितने हैं? कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम उस मस्जिद में बैठे, पहले से ठहरे हुए हैं हुजूर के इस्तकबाल के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? तमाम नबियों के सरदार है, तमाम नबियों के इमाम है। तो हुजूर के जिस तरह हम बैठे हुए हैं, अगर हमारे दरमियान कोई बड़े मौलवी साहब आ गए तो हम पूरे क्या करते? उठ के उनका इस्तकबाल करते ना, उनको सलाम करते, उनका वेलकम करते। तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के आका, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम करने के लिए तमाम अंबिया किराम मस्जिद अक़सा में खड़े हुए थे। हुजूर आए, आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर तमाम नबियों की इमामत फरमाई, यानी मुसल्ले पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे नमाज पढ़ाने के लिए, और आपके पीछे सारे नबी आपकी इख्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं। इसीलिए हुजूर को इमामुल अंबिया, नबियों का इमाम कहा जाता है। उसके बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर को फरमाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपका सफर यहाँ से आसमानों की जानिब है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे यहाँ से एक नूर की सीढ़ी पेश की गई। नूर की सीढ़ी जमीन से लेकर आसमान तक लगा दी गई। उस पर मैं चढ़ता हुआ आसमान की तरफ पहुंचा। पहले आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, तो वहां पर पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? कहां पर मुलाकात हुई? पहले आसमान पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान के जो मुशाहिदात थे, जिस तरह जमीन का मुशाहिदा कराया गया ना, जमीन के मामलात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए, इसी तरह पहले आसमान के आपने सैर की, वहाँ की तफरीह की। पहले आसमान पर क्या क्या चीज़ें हैं उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। देख कर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान के लिए बढ़े। इसके बारे में आता है कि फरिश्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने परों पर उठाकर दूसरे आसमान तक लेके, जमीन से आसमान तक की मसाफत कितनी आप देख सकते? प्लेन से भी नहीं पहुंच सकते आसमान तक। सिर्फ हमको दिखते तो क्या दिखते? वो बादल दिखते, बादलों तक प्लेन पहुंचता। आसमान उससे भी बहुत ज्यादा दूर है। अगर कंटिन्यू घोड़ा लेके दौड़े तो 5,000 साल या 500 साल लगते बोले उलमा उस जगह पहुंचने, आप पहले आसमान तक। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का डेस्टिनेशन उतना ही, फिर दूसरे से तीसरे का उतना ही, तीसरे से चौथे का फिर उतना ही। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पहुंचे? पहले आसमान पे। वहां पर हजरत आदम से मुलाकात हुई। फिर वहां से फरिश्तों ने आपको दूसरे आसमान के लिए ले गए। दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां पर दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वहां मुलाकात हुई। हजरत यहया और हजरत ईसा ये दोनों कजिन ब्रदर्स थे, चचेरे खलेरे कुछ भाई थे। वहां पर इन दोनों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, गुफ्तगू की। उन लोगों ने वहां पर वेलकम किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहले वेलकम करे कहाँ पर? मस्जिद अक़सा में, और फिर अल्लाह ताला ने उनको पहुंचा दिया आसमानों पर, वहां भी हुजूर का वेलकम कर रहे हैं। दूसरे आसमान की फिर हुजूर ने सैर की। फिर उसके बाद आप वहां से तीसरे आसमान के लिए निकले, तो तीसरे आसमान पे हजरत
یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے، اور تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. اس کے بعد تیسرے آسمان کی سیر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کے لیے روانہ ہوئے. تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی، گفتگو ہوئی. اس کے بعد چوتھے آسمان کی سیر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان کے لیے آپ گئے. پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کیا، کچھ ان سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی. اس کے بعد پانچویں آسمان کی سیر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کے لیے گئے. چھٹے آسمان پر پہنچے تو چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات کا ذکر آتا، آپ کو آگے میں بتاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد چھٹویں آسمان کی سیر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کے لیے گئے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ویلکم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے. بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے نا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسی طرح آسمانوں پر ایک خدا کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. وہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے، بول کے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں. تو فرشتوں کا وہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد تمام انبیاء کرام سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جس جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جانے والے ہیں، آپ اور ہم جانے والے ہیں اگر نیک اعمال کریں اور حضور کی شفاعت ہم کو نصیب ہو گئی تو کہاں جانا ہے ہم سب کو؟ کہاں جانا ہے؟ زور سے بولنا، نہیں جانا ہے کیا؟ ہاں، جنت میں ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ پہنچنا ہے. تو کیا کرنا پڑتا ہے جنت میں جانے کے واسطے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے اس پر عمل کرنا پڑتا. حضور بولے نماز پڑھو بولے تو ہم کو کیا کرنا پڑتا؟ نماز پڑھنا پڑتا. حضور بولے روزہ رہو بولے تو روزہ رہنا، زکوٰۃ دو بولے تو زکوٰۃ دینا. ہر چیز پر عمل کرے تو کہاں جاتے؟ جنت میں چلے جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جنت کی سیر کرائی گئی. پھر اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا پر پہنچایا گیا. وہاں پر سدرۃ المنتہا یعنی ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا. وہاں دکھایا گیا ایک نورانی درخت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات پڑے تو اس درخت کا پورا حلیہ چینج ہو گیا، وہ درخت بدل گیا. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات پڑ رہے تھے، اس کے رنگ وغیرہ سب بدل گئے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل کہاں آئے تھے؟ حضور کے گھر پہ آئے تھے. گھر سے نکلے مکے گئے، مکے سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پورے ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری حد، میری پہنچ یہاں ختم، اب اس کے آگے آپ کو جانا ہے. حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر اس مقام سے، سدرۃ المنتہا کے اس مقام سے میں ایک قدم بھی، ایک انچ بھی آگے بڑھ جاؤں، روایت میں آتا ہے کہ انگلی کے ایک پورے کے مطابق، یہ ہے نا اپنا حصہ، اتنا بھی اگر آگے بڑھ جاؤں، حضرت جبرائیل فرما رہے کہ اتنا بھی میں اس مقام سے آگے نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انوار ہے، جو تجلیات ہے، اس سے جل کر میرے پر جو ہے راخ ہو جائیں گے، میں جل جاؤں گا. ایسے انوار اور تجلیات ہیں، لیکن میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ آگے آئیں. وہاں سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں، وہاں پر عرش و کرسی وغیرہ پر کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک بلانا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پھر اپنا دیدار کرایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے آگے جہاں تک اللہ نے بلانا چاہا بلا کر حضور کو اپنا دیدار کرایا، اپنے آپ کو دکھایا۔ پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت بھی ہوئی، گفتگو ہوئی۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عنایت فرمائے۔ وہ تحفے کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کون سی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بلا کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے آگے اپنے مقام خاص میں بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیتیں عنایت فرمائی، اور باقی دوسری آیتیں ساری زمین پر ملی۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آتے، زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے، لیکن یہ 2 آیتیں آمن الرسول والی فانصرنا علی القوم الکافرین تک اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز عطا فرمائی، وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اے حبیب، آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانے گا، اگر گناہ گار بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ سوائے شرک کے کوئی گناہ معاف اس کا نہیں ہوگا۔ اگر شرک کرے گا تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے سوا کوئی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف کر دے۔ اور تیسرا اہم تحفہ جو عنایت کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ تحفہ حضور کو کہاں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر، اپنے عرش کے آگے بلا کر، جہاں بلانا تھا بلا کر اپنے مقام خاص میں یہ تحفہ عنایت فرمایا۔ کتنی نمازوں کا؟ کتنی نمازیں ملی؟ ہاں زور سے بولنا، پورے پڑھتے کیا آپ لوگ؟ تھک گئے کیا 50 نمازیں پڑھ کے؟ نہیں تھکے نا؟ اب تک تو 4 ہی چھوئی نا، صبح سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، ابھی عشاء پڑھنا ہے۔ 50 تو نہیں پڑھے نا کوئی بھی؟ پھر تھک گئے جیسے کاما کر رہے ہیں آپ لوگ، زور سے بولنا۔ تو 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، اور کہا کہ اپنی امت سے کہیے کہ 50 نمازیں پڑھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر راز و نیاز کی باتیں کی، اور روایت میں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور حضور کے درمیان جو باتیں ہوئی، اس میں سے ایک حصہ وہ کیا ہے جو ہم سب کو یاد ہے؟ کیا ہے معلوم؟ جو عرش پہ اللہ کے درمیان اور حضور کے درمیان بات ہوئی، اللہ اور حضور کے درمیان، وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تشہد، یہ پوری گفتگو، یہ کنورزیشن ہے کہاں پر کا؟ عرش کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضور کو بلایا، حضور اور اللہ کے درمیان یہ بات چیت ہوئی سو ہے۔ حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری مالی بدنی ساری عبادتیں جو ہے اے مولا تیرے لیے ہے۔ تو حضور کو اللہ کیا بولا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ نے حضور پر کیا کیا؟ سلام پیش کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور برکتیں نازل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلام پیش کیا، تو حضور کیا کیے؟ وہ جو خاص سلام اور وہ جو خاص برکت اللہ تعالیٰ کی تھی، صرف اپنے لیے نہیں لے لی۔ سلام کا ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے نا، تو کیا بولتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے فلاں شخص، جس کو بھی سلام کر رہے ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہو بولتے۔ یہ دعا دے رہے ہیں آپ اس کو، تو انہیں بھی ریٹرن میں آپ کو دعا دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت نازل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت جو خاص اللہ کی ہے، صرف اپنے لیے نہیں رکھے، اس میں اپنی امت کو بھی حضور شامل کر لی۔
ہم گناہگاروں کو بھی حضور اس میں شامل کر لیے. کیا بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا کر؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ آپ کا سلام مجھ پر بھی ہو اور میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام نازل ہو، آپ کی سلامتی نازل ہو. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور یہ معروضہ پیش کرے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیا. تو یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا، التحیات سے لے کر وعلی عباد اللہ الصالحین تک، یہ کیا ہے؟ اللہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی کنورزیشن ہے، بات چیت ہے. پھر اس کے بعد ہم گواہی دیتے تشہد میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سارے تشہد کا خلاصہ ہے. تو وہاں پر بات چیت ہوئی. اس کے بعد اور کیا کیا بات چیت ہوئی وہ اللہ اور حضور بہتر جانتے. اس کے بعد 50 نمازوں کا تحفہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان پہ آئے ریٹرن. گئے تھے پہلے، دوسرے، تیسرے، اب واپس آ رہے ہیں تو 7ویں، 6ویں پہ آئے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے محبوب، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ آپ کسی خاص گیسٹ کو بلائے تو کچھ تحفہ دیتے نا بھائی. اللہ بھی اپنے محبوب کو بلایا تو تحفہ دیا ہوں گا. حضرت موسیٰ پوچھے کہ کیا تحفہ ملا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ سورہ بقرہ کی آمن رسولی کی آیتیں ملی، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی شرک نہیں کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، جنت میں ڈال دے گا، اور 50 نمازوں کا تحفہ ملا. تو حضرت موسیٰ بولے کہ حضرت موسیٰ کیا فرمائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 نمازوں کا جو بوجھ ہے آپ کی امت اس کو نہیں اٹھا سکے گی. آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. آج ہم 5 ہی 6 تو بڑے پریشان ہیں. فجر پڑھے تو پڑھ لیے، نہیں تو گول. ظہر اسکول میں، عصر اسکول سے آئے تک ہو جاتی، مغرب میں مدرسے کو آ گئے تو ہو جاتی. اگر مدرسہ نہیں رہا تو اس دن مغرب پڑھتے. سوچو آپ لوگ 2-4 بچے دکھتے مدرسے کے مسجدوں میں، باقی پورے بچے غیر. عشاء تو پڑھتے ہی نہیں جلدی اگر مدرسہ چھوڑ دیا تو. ایسا ہم کرتے نا. 5 ہی نمازیں تو ایسا ہے، اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ تو حضرت موسیٰ کیا بولے، یہ 5 ہی 6 تو ہم پریشان ہیں نا. حضرت موسیٰ وہ بات کچھ سمجھ کے بول دی ہے کہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. اے محبوب جائیے اور کچھ کم کرائیے. اب یہاں حضور کا مقام اور مرتبہ ہم کو پتا چلتا کہ اللہ نے بلایا تھا ایک مرتبہ، اللہ بلایا، ملاقات کرا، تحفہ دیا اور واپس بھیج دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خودی سے واپس پلٹ کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کے مقام قرب میں گئے اور وہاں معروضہ پیش کیا کہ اے باری الہ، اے میرے مولا، میری امت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کچھ اس میں کمی کر دے. اللہ نے کیا کیا، وہ 50 نمازوں کو 45 کر دیا. 50 سے 45 ہو گئے. پھر وہ 45 نمازوں کا تحفہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے 7ویں آسمان پہ. پھر 6ویں آسمان پہ آئے تو حضرت موسیٰ پھر ملے. مل کے بولے کہ اے محبوب، آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے کچھ اور کم کرائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے. جا کر اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر کے مولا یہ بھی بہت زیادہ ہے، تھوڑے اور کم کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرا، 45 سے 40 کر دیا. پھر یہ 40 نمازوں کا تحفہ لے کر حضور واپس آئے 7ویں آسمان. پھر 6ویں آسمان پہ آتے حضرت موسیٰ ملے. پھر پوچھے کہ کتنے کم ہوئی؟ حضور بولے کہ 40 رہ گئی. تو حضور سے کہے کہ 40 بھی بہت ہے. اب دیکھو آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنی محبت کرتا. بلایا ایک مرتبہ تھا، محبوب بار بار جا رہے ہیں. 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے. 9 مرتبہ واپس جا کر 5 نمازیں کم کراتے کراتے جو 50 نمازیں رہ گئی تھی وہ کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. 5 9 مرتبہ کم. 5 into 9 45 ڈیکریز ہو گئی، 5 بچ گئی. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تحفہ دیا تھا لیکن آپ نے اس تحفے میں سے کچھ کمی کرا لی. لیکن ہم جو دینا چاہتے تھے 50 نمازیں، لیکن آپ کی امت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی امت 5 نمازیں پڑھ لے تو ہمارے ثواب میں کوئی نہیں کمی نہیں ہے، ہم آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. اگر 5 نمازیں پڑھ لیے تو اللہ نے جو ثواب 50 نمازوں کا دیا تھا
وہ 50 نمازوں کا ثواب باقی ہے. نمازیں کم ہو گئی لیکن ثواب اتنا ہی ملے گا اگر 5 نمازیں پڑھ لیے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ گئے. پھر آسمانوں پر سے 7ویں 6ویں 5ویں ہوتے ہوتے پھر زمین پر آئے. بیت جو نور کی سیڑھی لگائی گئی تھی اس نور کی سیڑھی سے اترے. کہاں پہنچے؟ بیت المقدس میں، بیت مسجد اقصی پہنچے. وہاں پر جہاں براق کو باندھا گیا سے وہاں پھر براق پر بیٹھے. پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو واپس آ گئے. اب یہ اتنا سفر ہوا نا، کتنی دیر ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں قرآن کا ترجمہ سنایا نا، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں. اب وہ تھوڑا سا حصہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں جا کر آیا تو میں دروازہ کھولا تھا تو میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. میں اتنا سفر کر کے آ گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے پہلے آسمان، پھر وہاں سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتواں آسمان، پھر رب تعالیٰ نے جہاں تک بلایا اس کے قرب میں گیا. پھر وہاں سے کتنے چکر ہوئے؟ 9 چکر ہوئے 6ٹھے آسمان سے پھر اللہ کے دربار تک. وہ 9 چکر ہوئے. پھر پلٹ کر میں مسجد اقصی آیا، وہاں سے بیت اللہ آیا، کعبۃ اللہ آیا. تو کتنی دیر ہوئی؟ کتنا ٹائم ہو جانا چاہیے؟ اگر ہم اندازہ کریں تو ہزاروں لاکھوں سال کا سفر ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب دروازہ کھول کر نکلا تھا تو میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، تو میں پلٹ کے آیا تو وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا نا، جاتے وقت وضو کیے تھے. جو ہم وضو کرے تو ہمارے جو جسم کو لگ کے پانی نیچے گرتا نا، تو پانی بہتے ہوئے ایک مقام پہ جاتا. وہ جو پانی جا رہا تھا ابھی وہ پانی جا ہی رہا تھا. حضور تا سفر کر کے واپس آ بھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھے تھے، آپ کسی جگہ پر بیٹھے بہت دیر بیٹھ کر اٹھے تو وہ جگہ کیا گرم ہو جاتی، گرم ہو جاتی وہ سیٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سے اٹھے تھے نا، تو وہ جو گرمی تھی بستر میں، حضور اتنے سالوں کا سفر طے کر کے واپس آ گئے، وہ گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ کسی بستر پہ سے کسی چیئر پہ سے اٹھے، کچھ سیکنڈز میں وہ گرمی ختم ہو جاتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں سال کا سفر طے کر کے واپس آ جانے کے باوجود بھی وہ گرمی ختم نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ رات کے 1 سیکنڈ سے بھی کم کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر عطا کر کے آ گئے. اب لوگوں کو یہاں پر پریشانی ہو گئی کہ رات کے حصے میں اتنے سالوں کا سفر کر کے آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے کیا کیا تھا؟ وقت کو روک دیا تھا. وقت تھم گیا تھا، وقت جیسے کا جیسا رک گیا 1 ہی سیکنڈ پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں کا سفر طے کر کے واپس آ گئے. پھر وہاں سے دوبارہ وقت کا آغاز ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، نیند میں سے اٹھے تھے. حضور فرماتے کہ میں آیا تو ابھی رات کا بہت حصہ باقی تھا، میں پھر سے سو گیا. صبح اٹھا، لوگوں کے درمیان اس واقعے کو بیان کیا کہ میں کل رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں، پھر 7 آسمانوں سے آگے اللہ نے جہاں تک بلایا اس کے دربار میں گیا، واپس پلٹ کے پھر آیا، اپنے بستر پر سو گیا. اب لوگ حیران ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لوگ رب کو مانتے ہی نہیں تھے. اگر اللہ کو مان لیے تو آپ اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں. اور ابھی میں بتا رہا وہ اعلیٰ کلی شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو وہ قدرت رکھنے والا اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہم ایمان رکھتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا آ کے پہنچ کر اس کو قبول کر لینا. تو جو ایمان والے تھے، ایمان والوں نے اس کو قبول کر لیا. اب یہ واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو چلتے چلتے مکے کے بڑے کافروں کے پاس وہ واقعہ پہنچا. تو کافروں نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، اتنے کم وقت میں کیسا جا کے آ سکتے. کافروں نے اس کا انکار کر دیا. اور چلتے چلتے یہ بات سیدنا صدیق اکبر تک پہنچی. حضور سیدنا صدیق اکبر کو معلوم ہوا. کافروں نے پہلے مذاق اڑانا چاہا، آ کر بولے کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو نبی مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے ہزاروں سال کا سفر طے کر کے آ گئے، مسجد اقصی کو جا کے آ گئے. پر مذاق اڑانے لگے، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا پوچھے. حضرت صدیق اکبر بولے، ابو بکر صدیق بولے کہ
کوئی بھی رات کے اتنے سے ٹائم میں نہیں جا کے آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنے مہینوں کا سفر، گھوڑوں پر گئے تو مہینوں کا سفر کیسا ہو سکتا؟ اس کے بعد بولے کہ یہ دعویٰ کوئی اور نہیں، آپ کے دوست، آپ جس کو نبی مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر بولے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں اقرار کرتا ہوں، یقیناً وہ سچے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم نے ان کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ صدیق اکبر حضور اللہ کو دیکھے تھے کیا؟ نہیں دیکھے تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے اس کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنت ہے، ہم نے مانا جنت ہے۔ انہوں نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مانا دوزخ ہے۔ انہوں نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مانا فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کے علاوہ اللہ کی اور دیگر کتابیں ہیں، ہم نے کہا اس پر یقین رکھا۔ ہم ساری باتوں کو حضور کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی حضور کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ بات سچی ہوگی۔ اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہا جاتا ہے، سچا، اس بات کا اقرار کرنے والے، تصدیق کرنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کفار مکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی مکے کے باہر نہیں گئے تھے، اور مکے کے باہر یعنی سعودیہ کے باہر نہیں گئے تھے، مسجد اقصیٰ کو کبھی نہیں گئے تھے، ملک شام وغیرہ دیگر جگہ گئے تھے، مسجد اقصیٰ کو نہیں گئے تھے۔ تب جو مسجد اقصیٰ کو جا کے آئے سو لوگ، اب کراس کوشچن بولتے ہیں نا اس کو، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو تھوڑے باتوں کو پھرا کے پوچھتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بندہ صحیح بول رہا یا جھوٹ بول رہا۔ مول صاحب بھی کرتے ہیں نا، مول صاحب کا طبیعت خراب تھی، بولے تو ہاں کیسا تھی، کیا تھی، دو تین جملے بولتے، آپ صحیح صحیح بول دیتے، اگر جھوٹ بولے تو پھنس جاتے۔ تو وہ کراس کوشچننگ کرنے لگے کفار مکہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھنے لگے کہ بتاؤ مسجد اقصیٰ میں فلاں چیز ایسی ہے تو اس کا رنگ کیا ہے، یہ ایسی ہے تو یہ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کا پورا منظر پیش کر دیا۔ وہ لوگ جس جگہ کے بارے میں پوچھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ جگہ دکھا دیتا۔ کافر سامنے ٹھہرے، ان کو وہ جگہ نہیں دکھتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دکھتی۔ جو سوال وہ پوچھتے وہ بتا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا رہے تھے راستے میں تو ایک قافلے کو دیکھا تھا، وہ قافلہ مکہ کو آ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی نشاندہی بھی کی کہ فلاں قافلہ فلاں لوگوں کا، اس قافلے میں اتنے لوگ ہیں، وہ لوگ اب یہاں اتنے دنوں کے بعد پہنچیں گے، ان کے ساتھ یہ سامان ہے، اتنے اونٹ ہے۔ ساری تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا تھا، اتنے ہی دن کے بعد اتنے ہی لوگوں کا قافلہ اتنے ہی اونٹوں کے ساتھ اتنے ہی مال کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل تھی، اور یہ واقعے کی سچائی تھی کہ یقیناً یہ واقعہ ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے خواب میں ہوا۔ اگر خواب میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی کو بیان کرتا تھا۔ بھائی آپ اور میں بھی خواب دیکھتے، خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھتے، جو دیکھ کے سوتے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں آتے۔ ہم کبھی خیال کر کے سوئے کہ مکے مدینے کو جانا ہے تو ہم مکے مدینے پہنچ جاتے، امریکہ کا تصور کرے تو امریکہ کو چلے جاتے، دوسری کنٹری کا۔ آپ اسکول کی اسٹڈی کے بارے میں سوچ لیتے تو آپ رات کو بھی ہمارے خوابوں میں اسکول آتا نا، وہ سلیبس جو اگر کچھ ٹف ہے ایگزام سے تو وہی سلیبس کی باتیں ہمارے خواب میں آتی ہوتی نا، ایسی چیزیں۔ تو خواب میں کون سی بھی چیز دیکھنا اس کے لیے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری ہو، صحیح ہو، سچی ہو۔ خواب میں بہت ساری چیزیں دکھتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو لے گئے۔ تو اس کا بعبدہ، عبد کب بنتا، انسان کب بنتا، جب انسان کی جسم اور روح ملتی۔ بعض جنے بولے کہ خواب میں گئے، بعض جنے بولے کہ صرف روح کو لے کے گیا اللہ تعالیٰ، جسم حضور کا مکے ہی میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعبدہ فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح اور جسم کے ساتھ اس سفر پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، حضور کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ چاند کا ٹکڑے ہونا معجزہ، سورج کو پلٹانا معجزہ، جھاڑوں کا، درختوں کا سلام کرنا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، یہ سارے حضور کے معجزے۔ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، یہ معجزے۔ لیکن ان معجزوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دو بڑے معجزے عطا فرمائے۔ ایک بڑا معجزہ قرآن ہے،
قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. یہ قرآن کی یہ ہیبت ہے کہ اگر پہاڑ پر ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس ہیبت کو، اس جلال کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضور کے قلب اطہر پر وہ قرآن اترا. یہ بڑا معجزہ تھا حضور کا. اور دوسرا بڑا معجزہ یہ معراج کا تھا، رات کے مختصر سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جانا. تو اس مہینے کی 27ویں رات کو یہ واقعہ ہوا تھا. اسی لیے ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، اس سفر کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے سیڑھی لگائی گئی. عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. تو اسی لیے وہاں کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم اس کو سفر شب معراج بھی کہتے ہیں. تو اس میں عبادتیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. دوسرے دن روزہ رہنا. دوسرے دن روزہ رہے تو کیا ہوتا؟ دوسرے دن چھٹی رہتی اسکولس کو. دوسرے دن روزہ رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ شب معراج کی 27ویں شب میں جاگ کر عبادت کرتا اور دوسرے دن جو روزہ رہتا تو مسلسل 5 سال روزہ رہنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. کتنے سال؟ حضور فرماتے ہیں کہ 60 مہینوں کا ثواب روزہ رہنے کا. 5 سال تک کنٹینیو روزہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے، لیکن وہ ایک دن روزہ رہ لیے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 سال تک روزے رہنے کا ثواب عطا فرماتا. تو کوشش کرنا اس دن روزہ رہنے کی. جمعرات کا دن آ رہا، جمعرات کا دن روزہ رہ لینا اور اس رات میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے نور کے طبق یعنی نور کے تشتریاں، نور کے کٹورے لے کر آسمان سے نازل ہوتے. اور جو بندے اللہ کی عبادت کرتے رہتے اس رات میں ان لوگوں پر وہ نور کی بارش فرماتے. تو اللہ کا نور ہمارا کو ہونا نا، اللہ کا نور ہمارے دل میں آیا تو ہمارا دل روشن ہو جاتا، ہم کو نیکیوں کی طرف رغبت ملتی. تو اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا، دوسرے دن روزہ رہنا، اپنے گھر میں بھی بولنا کہ رات میں جگنا ہے، عبادت کرنا ہے، دوسرے دن روزہ رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا